اینکر عمران ریاض خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. کیا حالات ہو گئے ہیں کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آ رہی تھی, عمران خان صاحب کو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ٹیلی فون کال, اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. مارکیٹ کے اندر آواز ہے کہ جناب اگلے 2 دن کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے والی. 11 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی گئیں. چیف جسٹس رائے سننے کے بعد فیصلہ سنانے کے بجائے اچانک میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے. Now we can see there is a clear division in the Supreme Court. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کے دن کی بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آج ایک اور الیکشن ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے, اور فائنینشیل ٹائمز کے اندر عارف نقوی کے حوالے سے جو خبر آئی تھی اس کے اندر کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا طویل انٹرویو دیا ہے ارشد شریف صاحب کو ARY کے اوپر, اور اس کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے. کچھ اس کو بھی ایویلیویٹ کریں گے کہ کس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیبیٹ سامنے آ رہی ہے. جوڈیشل کمیشن کا جو بیسکلی اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس سے متعلق بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس اجلاس کی جو آڈیو ہے اس کو پبلک کر دیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبروں کے اوپر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. ایک خبر تو یہ جناب, شیخ رشید صاحب نے, ذرا ٹویٹر کی طرف پہلے آتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے, جناب ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملہ طے پا گئے ہیں. اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ, نئے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی. قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں, صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں. $250 کا بجلی اور LPG میں $10 کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دے گا. تو شیخ رشید صاحب ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے حوالے سے معاملہ جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں, اور الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہونے والے ہیں. اچھا, جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی, وہ تب سے لے کر اب تک, اب یہ تقریباً اس وقت کوئی 10 بجے کا ٹائم ہے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, تو میں انتظار کر رہا تھا. میں نے بیٹھ کے پورا پاکستانی میڈیا دیکھا کہ کوئی اور پاکستانی سیاستدان انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما وہ شیخ صاحب کی بات کو سیکنڈ کر دے کہ ہاں جی یہ سارا کچھ ہو گیا. کیونکہ یہ اتنی کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اگر ایسے معاملہ طے پا گئے ہیں تو میرا خیال میں تو اس پہ سب سے پہلی چھلانگ جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو مارنی چاہیے تھی. تو عمران خان صاحب نے بھی پورا ایک انٹرویو دیا ارشد شریف صاحب کو, لیکن عمران خان صاحب نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ جناب کوئی الیکشن جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. تو اب میں نہیں جانتا کہ شیخ صاحب نے یہ کس بنیاد کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے معاملہ طے پا گئے ہیں. تو صرف مولانا فضل الرحمان, اب مولانا فضل الرحمان تو ابھی کل مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے بیٹھ کے پوری ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے. تو یہ اب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں سچ کیا ہے. اب ٹویٹر کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ خبر بھی دے دیں کہ اینکر عمران ریاض خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. اور فواد چودھری صاحب نے ایکچولی سب سے پہلے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. اور آج اس اکاؤنٹ سے ہیک ہونے کے بعد ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ ٹویٹ بھی سامنے آئی جس میں پے پیل کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگے گئے تھے. اچھا, یہ بیسکلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسکیم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے, اور بڑے بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اسکیم ہو چکا ہے, اور جن کا تعلق مغربی ممالک کے اندر بڑے بڑے مووی سٹارز اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ہیک کرتا ہے, اور ہیک کر کے کیونکہ کافی فالوئنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک پے پیل کے لیے جو ہے وہاں پہ ایک لنک دے دیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ پیسے ڈونیشن آپ ہمیں دیں. تو یہ بھی کوئی اس طرح کی کہانی لگتی ہے. نارملی یہ تو خیر اب ایک واقعہ تو ہوا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, یوٹیوب ہو, کوشش کیجئے کہ اس کے اوپر آپ 2 ویریفیکیشن سٹیپس جو ہیں نا وہ اس کو ایکٹیویٹ کریں. کہ ایک صرف ویریفیکیشن کے سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا اکاؤنٹ سیف نہیں ہے. تو برائے مہربانی آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ جلد از جلد ان کے پاس واپس آ جائے, کیونکہ وہ ایک ظاہری بات ہے آپ نے بڑی محنت کی ہوتی ہے اس کے اوپر, اس کسی نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آج ایک جاپنیز جریدے کے اندر ایک یہ خبر آئی, اور خبر جو ہے اس کا تعلق آرمی چیف کے ساتھ ہے. خبر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمن سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے, ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, اور ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ IMF کے اوپر اپنا اثر رسوخ استعمال کریں, اور یہ جو IMF کی قسط آنی ہے جو بہت ڈیلے ہو چکی ہے آلریڈی,
اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. اب یہ وہی وینڈی شرمن ہیں جن سے آج سے چند دن پہلے طارق فاطمی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور فورن آفس نے جو ہے وہ ایسے اس سلسلے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کہ جی یہ ان کا ذاتی دورہ تھا اور یہ اپنے ذاتی وزٹ کے اوپر گئے ہوئے تھے. تو انہی سے آرمی چیف کی بھی جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی ہے وینڈی شرمن سے. لیکن اسی کے اوپر عمران خان صاحب نے آج جو انٹرویو دیا ارشد شریف صاحب کو, بڑا انٹرسٹنگ ان کا کامنٹ ایک سامنے آیا جس پہ میں ذرا کچھ بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ جناب آرمی چیف کو دیکھیں کیا حالات ہو گئے ہیں کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ یہ کام کرنا پڑ رہا ہے کہ قرضوں کے لیے جو ہے وہ امریکہ سے رابطے کر رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرے گا. تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ امریکہ تو پھر اپنی شرط منوائے گا, تو پھر یہ اس کی ضرورت کیا ہے. اچھا مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آ رہی تھی کہ آج ان کو عمران خان صاحب کو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ٹیلی فون کال یا اس قسم کی جو کوشش ہے اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. اور وہ 3.5 سال 4.25 سال وہ جو انگلی پکڑ کے آپ کی پوری فورن پالیسی کو رن کیا جا رہا تھا, جب مڈل ایسٹ سے پیسے لینے ہو, مشرق وسطیٰ سے اور ان تمام ممالک سے جب پیسے لینے کی بات ہوتی تھی یا چائنا کے حوالے سے ڈیلنگ کرنے کی بات ہوتی تھی, تو ہر چیز کے اندر جو ہے اب آرمی چیف کو انوالو ہونا پڑتا تھا اور آپ کی فورن پالیسی کے میٹرز کو جو ہے وہ خود ہینڈل کرتے تھے, خاص طور پہ سعودیز کے ساتھ. تو اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب آرمی چیف جو ہیں وہ کیوں رابطہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کیوں امریکہ سے جو ہے وہ سلسلے میں رابطہ کیا ہے. اب میں تو ایکچولی اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں فرینکلی اسپیکنگ. اگر تو آپ نے واقعی پاکستانی بن کے سوچنا ہے نا, تو اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر, وہاں پہ تو ایکچولی ایک بندے کے ایفرٹ کی ضرورت ہے, ایک آدمی کی. اور میری نظر میں چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, وہ مریم نواز ہو, بلاول بھٹو ہو, آرمی چیف ہو, میں تو کہتا ہوں نیول چیف بھی اگر آپ نے ڈالنا ہو تو آپ بے شک ڈالیں, لیکن آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بار بار ایگوز کیوں آ جاتے ہیں بیچ میں کہ جی میں نہیں کروں گا تو اس نے کیوں کیا ہے, تو یہ کیوں بات کر رہا ہے. او بھائی پاکستان کی حالت تو دیکھو اس وقت کیا ہے, ڈالر دیکھے تو صحیح کہاں پہ پہنچ چکا ہے. آج میں ابھی یہ ویلاگ جو ہے 29 کو دیکھ رہا ہوں, 29 کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے 30 کو آپ دیکھ رہے ہوں. اب مارکیٹ کے اندر آواز ہے کہ جناب اگلے 2 دن کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے والی ہے. آپ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں اور پیٹرول کی قیمت جو انہوں نے 18 روپے کم کیا تھا جو الیکشنز کی وجہ سے کیا تھا, میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ٹیمپرری ہے, اور وہ 18 روپے کم کر کے بھی جو ہے وہ آپ الیکشن ہار گئے تھے. تو آپ کے حالات یہ ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اس نے اس سے کیوں بات کی. اب آرمی چیف نے جو ہے وہ چینی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے, کیونکہ یہاں پہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایوری ون ہیز ٹو میک این ایفرٹ. میں تو بلکہ بہتر تو یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب خود والنٹیئر کرتے کہ جی میری ہیلپ کی اگر ضرورت ہے تو بتائیں میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. انٹرنیشنل آڈینس کے اندر عمران خان صاحب کی ایک سے ہے, میں لاکھ اختلاف کرتا ہوں ان کی بات سے, لیکن اس فیکٹ سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ انٹرنیشنل وائسز ان کے پاس ہیں, لوگ سنتے ہیں ان کی بات. تو عمران خان صاحب کو تو والنٹیئر کرنا چاہیے کہ جی میری اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو بتائیے. تو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ اعتراضات کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو خبر آئی ہے وہ 11 MNAs جن کے بیسکلی کل رات کو ہم نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا کہ ان کے استعفے اسپیکر نے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے ہیں. تو آج اس کے اوپر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے, ان کو فارغ کر دیا ہے. تو باقاعدہ طور پر 11 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی گئیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں اب ضمنی انتخاب ہوگا یا کیا ہوگا. جیسے اس میں خواتین کی سیٹیں بھی ہیں تو اب دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ وہی والا فارمولا ہے جو پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہوا تھا کہ جب 5 ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی فارغ ہوئی تھی, وہ لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے, تو 5 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی اس کو فل کر لیا تھا. اب یہاں پہ بھی ایک لسٹ آلریڈی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دے چکے ہوں گے. اب یہی دیکھنا ہے کہ یہ ان کو جو ہے وہ آگے ان سیٹوں کے اوپر فل اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان سیٹوں سے نکلی ہوئی ہے. اب انٹرسٹنگ جو ایک سوال ہے جو اس وقت پولیٹیکل سرکلز کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس فارمولے کے تحت ان اسپیسیفک 11 MNAs کو جو ہے وہ چوز کیا گیا, کیونکہ اس کا کوئی فارمولا سمجھ نہیں آتا. اگر آپ نے کرنا ہی تھا ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آپ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے استعفے تھے یا تو پھر سب کو ایکسیپٹ کر لیتے, لیکن اسپیسیفکلی 11 لوگوں کو جو ہے وہ رینڈملی پک کیا گیا ہے. اب رینڈم تو نہیں ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس آلسو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وائز اسٹیپ نہیں تھا موجودہ حکومت کی جانب سے, اور کہ اسپیکر کے تھرو جو ہے وہ ان استعفوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اس کے علاوہ
آگے مطلب کچھ اور خبریں بھی جو ہیں ذرا اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. عارف نقوی صاحب کا جو معاملہ وہ جو فائنینشیل ٹائمز کے اندر جو خبر آئی تھی جس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ بھی آج کیا, اس حوالے سے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ارشد شریف صاحب کو اپنے انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ جی ہاں جی بالکل عارف نقوی جو ہے وہ فنڈز بھیجتا رہا ہے اور یہ بیسکلی کرکٹ وغیرہ آرگنائز کرتا تھا اور میں نے اس میں گیا, میں نے جا کے پارٹیسپیٹ کیا اور اس نے جو بھی فنڈز وغیرہ بھیجے ہیں وہ ایک اس کا منی ٹریل موجود ہے, بینک اکاؤنٹس کے اندر آئے ہوئے ہیں, ڈکلیئر ہم نے کیا ہوا ہے, بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, تو اس میں پریشانی کیا ہے. اچھا اب ظاہری بات ہے وہ تو یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کا, جی اس میں پریشانی کیا ہے, لیکن پریشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. پریشانی یہ ہے کہ وہ جو پیسے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں, جس کو کم از کم آج عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ تو کر لیا ہے, وہ پیسے آئے ہوئے ہیں ایک فورن کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. فائنینشیل ٹائمز کی خبر یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو روٹ ہے یہ ایک فورن کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پیسے دیے گئے, جو کہ نہیں ہو سکتا. آپ کوئی بھی فورن انٹیٹی چاہے وہ کمپنی ہو انڈیویجول ہو وہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ نہیں کر سکتا. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے. اور ابراج کے بیسیکلی اکاؤنٹ سے وہ جو پیسے اس طرف آئے ہیں وہ ایشو ہے, ایک بات. اس کے بعد ایک اور جو خبر اس کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب متحدہ عرب امارات کا وہ جو شیخ ہے شیخ النیان, ان کی جانب سے بھی پیسے آئے ہوئے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا شیخ ایک پاکستانی سیاسی جماعت کو کیوں فنڈ کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو پرابلم ایگزسٹس اوور دیئر اور یہ معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جائے گا جب تک اس کی کوئی پراپر ایکسپلینیشن نہیں آتی. ویسے میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ اور یہ آلریڈی میں نے پہلے بھی یہ اپنے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ یہ سٹوری آلریڈی جو ہے وہ کچھ حد تک رپورٹ ہو چکی ہوئی تھی. یہ بیسیکلی چند مزید تفصیلات ہیں جو سامنے آئی ہیں, اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہے جو بیسیکلی سامنے آئی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے کس طرف آگے جاتا ہے, لیکن بہرحال اس چیز کو کافی حد تک جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اور جو ایک خبر ہے وہ پنجاب اسمبلی سے آئی ہے اور سیف الملوک کھوکر جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے, میں نے کل ہی آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہاریں گے ہی ہاریں گے, اور وہی ہوا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں. سبطین خان جو پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی گروپ کے جو امیدوار تھے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جیت لیا ہے. 185 ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور سیف الملوک کھوکر نے 175 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو 10 ووٹوں کے فرق سے جو ہے وہ سیف الملوک کھوکر ہار گئے ہیں. اب یہاں پہ مسلم لیگ نون نے اس بات کا اعتراض کیا تھا جب یہ الیکشن ہو رہا تھا کہ جناب یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ اس پہ جو بیلٹ پیپر دیے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر سیریل نمبرز لکھے ہوئے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کی سیکریسی جو ہے وہ انشور نہیں ہو رہی اور یہ ٹریس کیا جا رہا ہے کہ کون کدھر ووٹ ڈالتا ہے. تو ہم اس پروسیس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ایک بات. اس کے علاوہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ 4 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. وہ 4 ووٹ کس کے تھے یہ میں نہیں جانتا ابھی تک, لیکن 4 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آخر وہ 4 ووٹس تھے کس کے جو ریجیکٹ ہو گئے. تو اب پرویز الہی کے بعد مطلب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بھی جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا ہے اور سبطین خان جو ہے وہ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو پچھلے 1-2 دن سے کافی چہمگوئیاں چل رہی تھیں, اس حوالے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا تھا. اس کے بعد ان کے لیٹر کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے بھی جو ہے وہ اس اجلاس کو تفصیلات پبلک کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا اور ان کا لیٹر بھی جو ہے وہ سامنے آیا. ان کے لیٹر کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جب شروع ہوا تو چیف جسٹس نے اپنے نامزد ججز کے قوائف کے بارے میں بتایا. انہوں نے خط میں بتایا کہ جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے 4 ججز کی تقرری کے حق میں اور 1 کے خلاف رائے دی. انہوں نے کہا کہ جی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ نے چیف جسٹس کے ناموں کی منظوری دی. اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ جی اپنی باری پر میں نے رائے دی اور جسٹس اطہر من اللہ جو سپریم کورٹ کے بیسیکلی چیف جسٹس ہیں ان کی تقرری کا انہوں نے کہا, یعنی ان کو انہوں نے نامنیٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے 3 اور لاہور ہائی کورٹ کے 1 جج کی نامزدگی نامنظور کی, اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز میں جسٹس اطہر من اللہ سینئر ترین جج ہیں. اٹارنی جنرل, وزیر قانون اور بار کونسلز کے نمائندوں نے مجھ سے اتفاق کیا. انہوں نے لکھا کہ اٹارنی جنرل, وزیر قانون انہوں نے کہا کہ جی معاملہ مزید
واضح ہو گیا تھا کہ کمیشن کے 5 ارکان نے نامزدگیوں کو نامنظور کر دیا تھا۔ چیف جسٹس رائے سننے کے بعد فیصلہ سنانے کے بجائے اچانک میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ 3 گھنٹے میٹنگ جاری رہی، اس دوران کسی نے بھی اجلاس مؤخر کرنے کا نہیں کہا، اجلاس اچانک ختم کر دیا گیا جیسا انہوں نے کہا کہ میں نے ابتدا میں کہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خط میں بتایا کہ اجلاس میں ارکان نے 5-4 کے تناسب سے 5 ناموں کو مسترد کیا، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ کمیشن میں سے 5 ارکان نے نامزدگیوں کو نامنظور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ترجمان جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے اور نہ ہی سیکٹری ہے، تو حقائق کے برعکس پریس ریلیز جو ہے وہ کیسے جاری ہوئی؟ یہ خود سپریم کورٹ کے ایک جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہی ترجمان اور سیکٹری کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن اجلاس کے درست منٹس فوری طور پر جاری کریں، کیونکہ تفصیلی منٹس پبلک کرنے سے ہی افواہوں کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے اس پورے اجلاس کے جو منٹس ہیں اس کی جو آڈیو ہے اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے، اور اس آڈیو کو سن کے جو ہے وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ناؤ وی کین سی دیر از اے کلیئر ڈویژن ان دا سپریم کورٹ، مطلب بڑا کلیئر واضح ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال میں یہ میری رائے ہے کہ جو پولرائزیشن اور جو ڈویژنز ہم اس وقت سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل ہیمسفیئر کے اندر، اور واضح طور پہ فیملیز میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور لوگ تو تکرار کے اوپر آ گئے ہیں، ایک ڈویژن ہمیں اب سپریم کورٹ کے اندر بھی انفارچونیٹلی نظر آ رہی ہے۔ میں کم از کم جہاں تک یاد کرتا ہوں مجھے اس قسم کی ڈویژنز اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات تھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔